ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی دعا مانگتا ہوں۔ عبادت صرف اللہ کی ہے، اس کے سامنے سر جھکاؤ، اور دعا بھی اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ لیکن کل میں نے بتایا آپ کو کہ بغیر وسیلے کے دعا نہیں ہوتی، بغیر واسطے کے دعا نہیں ہوتی۔ معصومین کا واسطہ لیجئے اور دعا مانگو۔ جتنی تم دعا مانگو گے اتنا تم اللہ کی بارگاہ میں قریب ہوتے جاؤ گے۔ دعا بندگی کی معراج، بندگی کی معراج کا نام دعا ہے۔ دعا سے رشتہ بنتا ہے، ورنہ ہمارا اور خدا کا کیا رشتہ؟ وہ خالق کائنات ہے، وہ رب العالمین ہے، ہم تو ایک خاکی انسان ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں، لیکن صرف دعا کے ذریعے ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ دعا کے ذریعے آپ معصوم سے قریب ہوتے ہیں۔ جب بھی آپ کسی امام بارگاہ میں جاتے، معصومین کے روضوں پہ جاتے، اللہ زیارت کرنا نصیب کرے انشاءاللہ، جب جاتے ہو تو آپ دعا مانگتے ہو، دعا سے انسان قریب ہوتا جاتا۔ اور ایک بات بولو، دعا مانگنے سے غرور بھی ٹوٹتا ہے۔ دعا جب انسان مانگتا ہے نا تو غرور ٹوٹتا ہے۔ کیوں غرور ٹوٹتا ہے؟ اس لیے غرور ٹوٹتا ہے کہ آپ کسی سے مانگ رہے۔ بندہ مانگنا اٹس ناٹ ایزی۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ بندوں سے مت مانگو، اس سے مانگو۔ بندوں سے مانگو گے عزت جائے گی، اللہ سے مانگو گے عزت ملے گی۔ اگر عزت چاہتے ہو تو اس کی اور وہ بار بار بول رہا کہ میری بارگاہ میں آؤ، میرے قریب آؤ، مجھ سے مانگو، میں دینے والا ہوں۔ دنیا میں کتنا بھی انسان پیسے والا ہو، بہت ملینر بلینر ہے، بامبے کا سگا بھائی ہے، آپ سگے بھائی سے بھی، آپ غریب ہے، آپ کا بھائی پیسے والا ہے، آپ جا کے روز مانگ سکتے ہیں۔ ایک دن مانگیں گے، 2 دن مانگیں گے، 3 دن، 4 دن، 5 دن، اس کے بعد وہ بولے گا تم نے پریکٹس بنا لی، جاؤ کچھ کام کرو۔ اور پیسے والوں کا مزاج ہوتا، یاد رکھو، اس لیے کہ پیسہ بولتا ہے، پیسے کا ایک لہجہ ہے۔ جب پیسہ آ جاتا تو انسان خود بخود اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا، چھوٹی گاڑی سے بڑی گاڑی میں آ جائے، چھوٹے گھر سے بڑے بنگلے میں آ جائے، کتنا غرور آ جاتا۔ وہ سیدھے منہ بات نہیں کرتا، سٹائل بدل جاتا، چلنے کا طریقہ بدل جاتا۔ پیسے والوں کو آپ دیکھیں کہ کس انداز، میں تو دنیا بھر میں دیکھتا ہوں کہ کس انداز سے جو دولت مند لوگ ہوتے نا وہ اپنے آپ کو سمجھنے لگتے، اس لیے کہ اب تو پیسہ آ گیا۔ دولت ہی تھی جس نے فرعون کو فرعون بنایا، خدائی کا دعویٰ کر گیا کہ میں خدا ہوں، پیسہ اتنا آ گیا۔ تو آپ بھائی سے اگر مانگیں گے تو ایک سٹیج تک مانگیں گے، ایک وقت تک مانگیں گے، سگے بھائی سے۔ اور اگر آپ کوئی بڑا پیسے والا آپ کا رشتہ دار ہو، بھائیو کوئی ہو، رات میں 12 بجے 1 بجے آپ فون کر سکتے ہیں اس کو؟ نہیں کر سکتے، وہ اٹھائے گا ہی نہیں فون آپ کا، اور بولے گا کہ تم کو معلوم نہیں میرے آرام کا وقت تھا۔ یہ فرق ہے بندے میں اور خدا میں۔ بندے سے مانگنا ہے تو ٹائم کو دیکھ کر مانگنا پڑتا، وقت کو دیکھ کر مانگنا پڑتا، موڈ کو دیکھ کر مانگنا پڑتا۔ اللہ یہ بول رہا رات کے اندھیرے میں مانگو دوں گا، دن کے اجالے میں مانگو دوں گا، جب تم مانگو گے میں دوں گا۔ 24 گھنٹے تم مجھ سے مانگتے رہو، 24 گھنٹے تم مانگتے ہوئے تھک جاؤ گے، میں دیتا ہوا نہیں تھکوں گا۔ دوستو جب مانگو نا اس کی بارگاہ میں ختم ہو گیا۔ یہ معصومین کا طریقہ، میں بار بار ایک جملہ بول رہا، غلط کوئی نہ سمجھے کہ ڈائریکٹ مت مانگو، کبھی امام علی کا واسطہ دو، کبھی مولا حسین کے بچوں کا واسطہ دو۔ ارے معصومین کا واسطہ تو بہت بڑا ہے، خنبر اور فضہ کا واسطہ دے کے مانگو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اس کی بارگاہ میں جب انسان جاتا ہے تو دعا ہی مانگ سکتا اور کچھ نہیں۔ ایک دعا ایک ایسی نعمت ہے، ایک ایسی نعمت ہے، ایک ایسی بلیسنگ ہے کہ اگر کوئی پیشنٹ ہے، ایک سٹیج پہ آگے ڈاکٹر بھی بولتا اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، دعا ہی اس کو بچائے گا، اور دعا ہی بچاتی ہے۔ تو کوشش یہ کرو اپنی زندگی میں کہ جتنا ہو سکے 24 گھنٹہ، اور یہ محرم دعاؤں کا مہینہ ہے۔ اب اس سے بہتر کیا ہوگا کہ ہر گھر میں عزا خانہ سجا ہوا ہے، ہر گھر میں مولا حسین کا علم مبارک ہے، غازی عباس کا علم ہے، باب الحوائج ہے مولا عباس، ہر گھر میں۔ تو اس سے بہتر کیا جب تمہارے گھر میں خود وہ لوگ موجود ہیں جو
اس کو اللہ کی طرف سے وہ ساری نعمتیں عطا کی گئیں جو تم کو دے سکتے. مولا حسین سے مانگو، ان کے بچوں سے مانگو، ہاتھ میں گہوارہ لے کے مانگو. یہاں تک آ گیا کہ اگر دعا تمہاری رد ہو رہی ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی، تو ہاتھ میں سجدگاہ لے لو، خاک شفا لے کے ہاتھوں کو اٹھا لو. جس ہاتھ پہ خاک شفا ہوگی اللہ اس کے ہاتھ کو واپس نہیں کرتا. اتنا بڑا خاک شفا کا واسطہ دے کے دعا مانگو، جتنا ہو سکے دعا میں کبھی تکلف نہیں کرنا، نیور. دعا مانگتے رہنا، اس سے تمہاری بات تم اللہ کی بارگاہ میں قریب ہوتے جاتے ہیں. اور جتنا تم قریب ہونا چاہتے اللہ کی بارگاہ میں، دعا ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے اور کسی کے ذریعے نہیں ہو سکتا. دعائیں ہر امام نے دعا مانگی، ہر معصوم نے دعا مانگی. کوئی معصوم ایسا نہیں ہے کہ جو دعا نہیں مانگتا تھا. عبادت کے ساتھ دعا مانگتے رہے. وہ لوگ ڈائریکٹ مانگتے تھے اللہ سے. پھر ایک بات میں آپ بولوں، اللہ کے رسول کے پاس جو شخص آتا تھا اور آ کے بولتا تھا یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کیجئے، تو آپ ہاتھوں کو اٹھا کے بولتے تھے پروردگار علی کا واسطہ اس کی دعا کو پورا کر دے، اس کی حاجت کو پورا کر دے. تو محفل میں کچھ اور لوگ بھی تھے جو آتے تھے جاتے تھے. ان لوگوں نے کہا یار جب کوئی بیمار ہو، جب کسی کی حاجت ہو، رسول کے پاس آتا ہے تو وہ علی ہی کا واسطہ دیتے ہیں، ہمارا کبھی واسطہ نہیں دیتے، ہم بھی صحابی. تو ایک نے کہا جب علی بیمار ہوں گے تو وہ کس کا واسطہ دیں گے، علی کی بھی تو کوئی حاجت ہے. یہ کہا، کچھ دن گزرے، میرا مولا آیا. میرا مولا آ کے کہا کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کیجئے، میں بیمار ہو گیا، بخار آ گیا، جو بھی ہوا، آپ میرے لیے دعا کیجئے. اللہ کے رسول نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تجھے علی کا واسطہ علی کو صحت دے دے. کتنی عجیب بات ہے نہیں، علی کا واسطہ تو علی کو صحت ہے. تو جو دوسرے مسلمان تھے ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو خوب ہے، جب کوئی اور کے لیے آتا پھر آپ علی کا واسطہ، علی کے لیے بھی آتے تو آپ علی ہی کا واسطہ دے رہے. تو اللہ کے رسول نے پلٹ کے کہا سنو تم اپنی بات کر رہے، میں بھی جب دعا مانگتا ہوں تو علی ہی کا واسطہ دے کے دعا مانگتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.